ہم تجھے پورے طور سے الاؤ کرتے ہیں، ہم سے بول، تیرا کلام ہمیں دھوئے، تیرا روح ہمیں دھوئے، تیرا لہو ہمیں دھوئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور آج ہم اور اگلے درجات میں داخل ہوں، مضبوط ہوں، غلبہ پائیں، فلیش پر، ابلیس پر غالب رہیں اور ایک فتح مند مسیحی زندگی گزاریں، یسوع کے نام میں، آمین۔ تشریف رکھیے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کتاب مقدس کھولیے، پیدائش کی کتاب اس کا 41واں باب۔ پیدائش کی کتاب اس کا 41واں باب اور اس کی 37ویں آیت سے آگے ہم پڑھیں گے۔ پیدائش 41واں باب 37ویں آیت سے۔ تو پچھلے سنڈے ہم نے جس بات پہ ختم کیا وہ خاص بات یہ تھی کہ آپ مسائل کا حل ہیں۔ آمین۔ آپ مسائل کا حل ہیں، کیونکہ ہم میں مسیح رہتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے وہ گناہ کے بعد پیدا ہوئے اور گناہ کے رزلٹ میں پیدا ہوئے، اور یسوع مسیح نے آگے جہان کا گناہ اٹھا لیا۔ جو جڑ تھی اسے یسوع مسیح نے کاٹ دیا، اور اب وہ جلال کی امید ہم میں رہتا ہے۔ آمین۔ ہم مسیح کا بدن ہیں۔ We are the body of Christ۔ آمین۔ ہم مسیح کا بدن ہیں۔ مسیح اپنے بدن میں رہتا ہے اور ہم مسیح کے باعث اس کا بدن ہوتے ہوئے دنیا کے مسائل کا حل ہیں۔ آمین۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ گناہ ہے۔ کئی لوگ گناہ سے چھوٹنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ اکتا گئے گناہ کر کر کے۔ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو گناہ کی گہرائی میں چلے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی تسلی نہیں ہے۔ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن انہیں سکون، لیکن وہ اس گناہ کی قید میں چلے گئے، وہ اس کی گرفت میں ہیں اور بہت سے چھوٹنا چاہتے ہیں، بہت سارے اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے سوا کوئی بھی گناہوں سے آزاد نہیں کرتا۔ یسوع مسیح کے علاوہ کوئی بھی گناہوں کی قربانی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے علاوہ کوئی بھی گناہ دھو نہیں سکتا۔ ہاللیلویا۔ اگر کسی نے گناہ سے چھوٹنا ہے تو یسوع مسیح کے پاس اسے آنا ضرور ہے، کیونکہ یسوع نے گناہ کی قربانی دی۔ ہاللیلویا۔ تو سب سے جو بڑا مسئلہ دنیا کا وہ گناہ ہے، اور اس کا حل مسیح کے پاس ہے، اور مسیح ہم میں رہتا ہے۔ آمین۔ تو جب یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو جو دوسرے مسئلے ہیں وہ بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بیسک مسئلہ یہ ہے، جب خدا نے یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے مسئلہ حل کیا تو دوسرے مسائل کا بھی حل موجود ہے۔ اگر مشکل ترین کام ہو سکتا ہے تو آسان بھی ہو سکتا ہے۔ آمین۔ اگر گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خدا کے سامنے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ شیطان سوچتا تھا یہ گناہ کا جو مسئلہ میں نے پیدا کر دیا ہے اس کا حل نہیں نکلے گا، لیکن خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج کے اس کا حل نکال دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو گناہ کا حل یسوع مسیح ہے، گناہ کا حل یسوع مسیح ہے۔ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اگر کوئی بھی شخص گناہ کی قید سے نکلنا چاہتا ہے، بوجھ سے نکلنا چاہتا ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ دکھ اٹھا رہا ہے تو یسوع مسیح اسے بلا رہا ہے۔
میرے پاس آ، میں تجھے آرام دوں گا۔ جو یسوع کے پاس آ جائے گا وہ آرام پا جائے گا، وہ تسلی پا جائے گا، وہ اطمینان پا جائے گا۔ آمین۔ تو اس سٹوری سے جو بائبل کی تاریخ کی ایک حقیقت ہے، ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ 37ویں آیت سے پڑھتے ہوئے آج آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں، یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی۔ جو ساری مسئلے کا حل یوسف نے بتایا، خدا نے یوسف پر صرف خوابوں کی تعبیر ظاہر نہیں کی، بلکہ خدا نے اسے حکمت دی، اسے مسئلے کا حل بھی بتایا۔ آمین۔ اسے صرف مسئلہ نہیں بتایا بلکہ اس کا حل بھی بتایا۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو صرف مسئلہ بتائیں گے، حل نہیں بتائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ میرے پاس بھی آ کے مجھے کہتے ہیں جی فلاں شخص سے ہم نے دعا کروائی، اس نے کہا کہ تاڑے سے کسی نے کچھ کیتا ہوا۔ فلاں شخص نے جی ہمیں بتایا کہ آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ یہ ہے۔ فلاں شخص نے کہا جی تاڑے گھر میں بدروہاں بیٹھیاں۔ اوکے، مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے سچ ہے، تو پھر اور کہیں کیوں جا رہے ہیں؟ جنہیں دسیا انہوں دسو یہ حل کیا گا، ایسے ہے نا۔ تو جو آپ کو یہاں پہ چھوڑ دیتا کہ جی یہ مسئلہ ہے تاڑا، پھر حل نہیں بتاتا آپ کو، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ درست اسپرٹ میں نہیں ہے، وہ اچھی روح میں نہیں ہے۔ نمبر 2، یا اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ کئی لوگ گفٹنگ میں موو کرتے ہیں، یعنی نعمتوں میں کئی لوگ چلتے ہیں، لیکن ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب آگے کیسے کرنا ہے۔ تو مسئلہ صرف بتانا کافی نہیں ہے، اس کا حل بھی ہونا ضروری ہے۔ آمین۔ اور ہم نے خدا دعا بھی کروا رہا ہے، ہم نے اس طور سے آگے بڑھنا کہ خدا میں جو مسائل ہیں، ایک تو اس کی روٹس کا ہمیں پتہ چلے، جڑ کہاں پر ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ کو درپیش ہے یا آپ کے سامنے ہے، تو خدا کے حضور جا کے روٹ کاز جو ہے وہ دریافت کرے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس پہ بات کی، روٹ کاز یعنی بنیادی جڑ کہاں پر ہے۔ یہ بات، یہ مسئلہ اگر پیدا ہو رہا ہے تو کدھر ہے جڑ، کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ضروری ہے۔ آمین۔ اور جب آپ کو پتہ چل رہی ہے کس وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو پھر اس جگہ پر اس کو ڈیل کرنا شروع کریں، خدا سے حکمت مانگے، رہنمائی لے کے اچھا خدا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی بار بار گناہ میں گرتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیوں گرتا ہوں۔ بعد میں وہ جب اس پہ غور کرتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ میری دعائیہ زندگی مضبوط نہیں ہے، میری بائبل اسٹڈی مضبوط نہیں ہے، میرا دل جو ہے وہ لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہے، میری مقدسوں کے ساتھ رفاقت نہیں ہے۔ وہ جب خدا کے حضور بیٹھتا ہے اس سے مسئلے کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کا جب اسے پتہ چل گیا تو اب اس نے ڈیل کرنا، اب اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ گناہ سے باز رہنے کے لیے دعا میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، مقدسوں سے رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، یا وہ صحبتیں اور وہ چیزیں جو اسے گناہ میں گراتی ہیں اس سے اسے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ آمین آمین۔ تو مسئلہ بھی تلاش کریں اور خدا کی رہنمائی سے اس کا حل بھی تلاش کریں، کیونکہ حل موجود ہے۔ آمین۔ حل موجود ہے۔ خدا آنے والے دنوں کو جانتا ہے اور وہ آپ میں رہتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند ہے۔ اس نے
یوسف نے مسئلہ بتایا کہ یہ مسئلہ آنے والا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے. ایک بندہ عقل مند اور دانشور آدمی فرعون کو اس نے کہا تو تلاش کر لے. تو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ سوال کیا اس نے. کیوں؟ I strongly believe کہ فرعون پر جب وہ خوابوں کی تعبیر کر رہا تھا تب تو اس پر یہ بات ظاہر ہو ہی رہی تھی کہ یہ شخص جو ہے وہ ایکسیپشنل ہے, یہ فرق شخص ہے, اس میں خدا کی روح ہے, اس کے پاس حکمت ہے, اس کے پاس یہ عقل مند ہے, یہ دانشور ہے, اور اس کی بیس بھی اس کو پتہ ہے کہ یہ اس لیے عقل مند اور دانش مند ہے کیونکہ خدا کی روح اس میں ہے. آمین. کیونکہ خدا کی لیکن سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ ہاللیلویا. یوسف نے خدا کو جلال دیا کہ فرعون میں کچھ نہیں جانتا, خدا فرعون کو سلامتی بخش جواب بخشے گا. اور پھر خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے سارا مسئلہ بھی بتایا, اس کا حل بھی بتایا, اور اس دوران فرعون پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس بندے میں خدا کی روح ہے. یوسف حقیقتاً خدا کو جلال دینا چاہتا تھا اور خدا ہی کو یہاں پر جلال ملا. آمین. وہ خدا ہی کو جلال دینا چاہتا تھا, اس کے باطن کی گہرائیوں سے اس کی یہی آرزو تھی خدا ہی جلال پائے, اور خدا ہی نے جلال پایا. آمین. اور جب وہ خدا کو جلال دے رہا تھا تو خدا اسے لفٹ اپ کر رہا, خدا اسے بڑھا رہا. آمین. جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا. یہ سمپل پرنسپل ہے, جو میری عزت کرتے ہیں میں اس کی عزت کروں گا. اور فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے. دیکھیں فرعون کے ساتھ جب یوسف کا سامنا ہوا ہے اور جب یوسف فرعون سے بات کر رہا ہے تو آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ فرعون کی لینگویج تبدیل ہو گئی. فرعون کی گفتگو میں آپ کو خدا کا روح اور خدا کے الفاظ نظر آنا شروع ہو گئے. آمین. دس از این امپیکٹ. یہ خدا چاہتا ہے ہمارا امپیکٹ ہو جہاں پر ہم جائیں, چاہے ہم سے کوئی اوپر ہے رتبے میں, چاہے کوئی ہم سے رتبے میں نیچے ہے. ہم خدا کی حضوری کو, خدا کے جلال کو کیری کریں تاکہ ہم خدا کے اثر کو قائم کریں. آمین. پہلے اس نے کہا اس میں خدا کی روح ہے, اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے. کیونکہ کس نے سمجھا دیا؟ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا, اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں ہے. آمین. کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے, خدا کا روح تیرے ساتھ ہے, خدا نے تجھ پر یہ ظاہر کیا ہے, اس لیے تیری مانند کوئی نہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کس کس میں خدا کا روح ادھر بیٹھے ہوئے لوگ بلند ہاتھ کریں, جن میں خدا کا روح ہے اونچا ہاتھ کریں, اونچا. آمین. ہاللیلویا. اگر خدا کا روح ہم میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عقل مندی اور دانش مندی ہم میں ہے. اگر خدا کا روح ہم میں ہے تو خدا کی حکمت ہم میں ہے. اگر خدا کا روح ہم میں ہے تو ساری گفٹنگ ہم میں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم میں ہے سب کچھ, کیا ہم اسے استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم اسے استعمال کرتے ہیں؟ یہ ہماری چوائس ہے, یہ ہمارا چناؤ ہوگا. اگر ہم خدا کے ہیں تو سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے. ایک بیج کی طرح بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں, ہمیں اسے کلٹیویٹ کرنا ہے, اسے بڑھانا ہے. آمین.
جیسے جیسے وہ جو خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے اسے آپ کام میں لے کے آئیں گے، آپ اس میں ماہر ہوتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں بھی ایسی ہے نا، جب کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اتنا ماہر نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اس کو کرتا رہتا ہے تو پھر اس میں وہ ماہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی چیزوں میں بھی ایسے ہے، خدا آپ کو جو گفٹنگ دیتا ہے، جو نعمتیں خدا نے آپ کے اندر رکھی ہیں، خدا کا روح جب آپ کے اندر رہتا ہے، اکارڈنگ ٹو سچویشن، حالات کے مطابق جو کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ اس گفٹ کو، اس عمل کو، اس کام کو کرتے رہتے ہیں، یو گیٹ میچور، آپ اس میں میچور ہوتے جاتے ہیں، بالغ ہوتے چل جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں پر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، لکھا ہے اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں۔ تو یوسف صرف دانشور اور عقل مند اس لیے نہیں تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا، دھیان سے سننا۔ وہ دانشور اور عقل مند صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ مسئلوں کا حل بتاتا تھا۔ اس کی بنیاد بھلا کہاں پر تھی؟ وہ خدا سے ڈرتا تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا۔ لکھا ہے خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، بنیاد اس کی درست تھی۔ ہاللیلویا۔ اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ عقل مند اور دانشور ہے، یہ ہے بنیاد۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ عقل مند ہے، وہ دانشور ہے۔ اس چیز کو تھام لیں، دس از ویری امپورٹنٹ۔ ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں، ہم یہ سیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کی عقل مندی اور دانشوری۔ یوسف کے بارے میں اگر کسی کو زیادہ پتہ نہ ہو تو یوسف اور پوتیفر کی جو وائف ہے، یہ واقعہ موسٹلی پتہ ہے کیونکہ اس پہ موویز بھی بنائی گئی۔ وہ عقل مند اور دانشور تھا، اس لیے وہ گناہ میں نہیں گرا۔ آمین۔ اگر آپ ریورس کر کے وہاں پر جائیں کہ ان کیس وہ وہاں پر گناہ میں گر جاتا تو کیا ہوتا؟ سوچے ذرا۔ ڈیفینیٹلی پوتیفر اس کو قتل کروا دیتا، ایسے ہی ہونا تھا، سارا پلان چوپٹ، سارا پلان ختم ہو جاتا۔ لیکن اس نے اس چیز کی پریکٹس کی تھی، خدا کے خوف کی۔ ہاللیلویا۔ وہ خدا کے خوف میں رہتا تھا، اس لیے وہ دانشور اور عقل مند تھا۔ دانشور اور عقل مند کون ہے؟ بولیے ذرا بلند آواز سے، جو خداوند کے خوف میں رہتا ہے، بولیے۔ آئیے ذرا اس کو تھوڑا سا یہ حوالہ انسان کی کتاب میں سے پڑھ کے ہم واپس آتے ہیں۔ انسان کی کتاب پہلا باب۔ یوسف کون تھا؟ دانشور اور عقل مند۔ اور دانشور اور عقل مند کون شخص ہے؟ جو خدا سے ڈرتا ہے۔ اور انسان کی کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، جو بدی سے عداوت رکھتا ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے۔ یعنی خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے، اور خداوند کے خوف کے باعث لوگ بدی سے باز رہتے ہیں۔ آمین۔ آئیے میرے پیچھے کہیے، خداوند مجھے اپنے خوف کی سمجھ دے، میں تیرے خوف میں چلوں، میں تیری عزت کرتا ہوا زندگی گزاروں۔ آمین۔ پہلا باب پہلی آیت سے لکھا، اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی مثال، حکمت اور تربیت حاصل کرنے، گنتے جائیں ذرا، حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے، یعنی سمجھ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے، عقل مندی اور صداقت اور عدل، عقل مندی، صداقت، صداقت کا مطلب سچائی، اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے، سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے،
تاکہ دنا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے، جس سے مثل اور تمثیل کو اور داناؤں کی باتوں اور ان کے معموں کو سمجھ سکے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ آمین۔ یہ ساری تمہید جو وہ باندھ رہا ہے، یہ جاننے کے لیے، حکمت حاصل کرنے کے لیے، تربیت کے لیے، فہم کی باتوں کا امتیاز حاصل کرنے کے لیے، عقل مندی اور صداقت اور عدل حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے، ہوشیاری حاصل کرنے کے لیے، تمیز حاصل کرنے کے لیے، درست مشورت تک پہنچنے کے لیے، مثل اور تمثیل کو سمجھنے کے لیے، دناؤں کی باتوں کو، بھید کی باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ علم کا شروع کیا ہے؟ خدا کا خوف۔ علم کا شروع کیا ہے؟ خدا کا خوف۔ دوسرا باب پہلی آیت سے لکھا، اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، یہ بھی گنتے جائیے گا، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے، اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی، تو تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا۔ آمین۔ اٹس ناٹ ایسے جو ہے نا، وہ ایسے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کا مکمل فوکس، آپ کے کان، آپ کا دل، آپ کی عقل، آپ کی ہول بینگ آپ نے پیش کر دی ہے، تو لکھا پھر تو خدا کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، خدا کی پہچان کو، خدا کے نالج کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے۔ علم اور فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں، وہ راست باتوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یوسف دانش مند اور عقل مند کیوں تھا؟ یہ ایسے ہی نہیں تھا کہ ہم پڑھیں اور آگے نکل جائیں بس، نو، اس کے اندر خدا کا خوف تھا۔ اور خدا کا خوف کیوں تھا اس کے اندر؟ یہ مثال کی کتاب پہلا باب اور دوسرا باب، اس کی پہلی یاد کو پڑھیں، ابھی جو ہم نے پڑھی ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کس قدر وہ فوکس تھا، کس قدر خدا پر اس کی توجہ تھی، کس قدر وہ، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے وہ دانش مند اور عقل مند تھا۔ تو فرعون نے اسے کہا، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے گاڈلی سکسیس، یہ ہے خدا کی طرف سے جو کامیابی آتی ہے۔ جب آپ پریپیئر ہیں، جب آپ کے اندر خدا کا خوف ہے، تو پھر خدا آپ کو سرفراز کرے گا۔ اور یاد رکھیں، جب خدا کسی کو سرفراز کرتا ہے تو جس کام کے لیے اسے سرفراز کیا جاتا ہے وہ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ بہت ریئر ہوگا کہ جو جن لوگوں کو خدا نے تیار کیا، یہ نہیں کہ غلطی نہیں اس سے ہوتی، گر نہیں سکتے، لیکن بہت ریئر ہوگا کہ وہ اپنا کام پورا نہ کرے، کم ہوگا، ایسا زیادہ چانسز نہیں ہوں گے۔ جب وہ پریپیئر ہو کے آیا، تیار ہو کے آیا ہے، تو وہ خدا کا کام پورا کرتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو خدا کا خوف اس کی زندگی میں شروع میں ہے، وہ جب وہ اپنی جگہ پر آ جائے تب بھی اس کی زندگی سے جائے نا، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جیسے ساؤل کو اگر ہم دیکھیں تو وہ پہلے حلیم تھا،
اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ بنتا. اس کے بارے میں برا بھلا بھی لوگوں نے کہا جب وہ بادشاہ بنایا گیا. اس نے ان کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ لوگوں نے کہا کہ ان کو مار دیں. ساؤل نے کچھ نہیں کہا، وہاں پر ہمیں وہ ہمبل نظر آتا ہے. لیکن اس نے خدا کے خوف کو، حلیمی کو برقرار نہیں رکھا. بعد میں وہ پوزیشن کے چکر میں پڑ گیا، خدا کی نافرمانی میں چلا گیا. اور کیا ہوا پھر؟ وہ گر گیا. ہم جانتے ہیں کہ وہ جنگ میں مارا گیا. سلطنت اس سے جاتی رہی، کیونکہ اس نے جیسے آغاز کیا تھا ویسے کنٹینیو نہیں کیا، اس نے جاری نہیں رکھا ویسے چلنا خدا کے ساتھ. کم اس کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن گرتے وہ ہیں جو آغاز اچھا لیتے ہیں لیکن جب کسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر ترک کر دیتے ہیں خدا کے خوف، حلیمی کو، دینداری کو، خدا کی قربت کو. تو پھر وہ جس پوزیشن پر، جس مقام پر بٹھائے گئے ہیں وہ اس سے گر سکتے ہیں ساؤل کی طرح. لیکن اگر یوسف کی طرح کنٹینیو رکھیں گے، کیسے میں پتہ چلتا ہے یوسف نے کنٹینیو کیا؟ کیونکہ اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. اب وہ اس مقام پر نہ اپنے بھائیوں کو قتل کروا سکتا تھا. آمین. وہ دوسرے درجے کا مصر کا حاکم تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. ہاللیلویا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کنٹینیو کیا. خدا کا رحم، خدا کا خوف اس کی زندگی میں قائم ہے. آگے آپ جا کے سٹوری کو پڑھیں، آپ کو یہ نظر آئے گا. تو یہ گاڈلی سکسیس ہے، خدا کی طرف سے یہ ہے کامیابی، اور خدا چاہتا ہے ہم اسی طرح کامیاب ہوں. خدا کا خوف ہماری زندگی میں ہو اور خدا ہی ہمیں آگے بڑھائے. ہاللیلویا. ہم چلتے رہیں اور خدا کے لیے کام کے لیے پریپیئر ہوتے رہیں. اور یاد رکھیں خدا کا خوف اگر ہماری زندگی سے جائے گا تو گناہ ہماری زندگی میں آئے گا، اور گناہ ہمیں کبھی پرموٹ نہیں کرے گا. گناہ ہمیں کبھی آگے لے کے نہیں جائے گا، گناہ ہمیں پیچھے ہی رکھے گا. آمین. اور یسوع مسیح نے اس سے چھڑانے کا انتظام کر دیا ہوا. آمین. خدا ہماری مدد کرے کہ ہم گناہ سے آنکھ مچولی نہ کھیلتے رہیں. آمین. آمین. تو تم میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی. اس قدر عزت کی بات ہے. ہاللیلویا. کیسی پروموشن خدا نے یوسف کو دی. فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا. اور فرعون نے یوسف سے کہا دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں. دیکھیے فرعون نے اسے کہا تخت کا مالک میں ہوں اس لیے میں بزرگ تر ہوں گا. اور خدا نے فرعون کو استعمال کیا کہ وہ یوسف کو پروموٹ کرے. آمین. تھرو آؤٹ دا سٹوری دیکھ لیں یوسف فرعون کے تابع رہا. یوسف نے فرعون کو کراس نہیں کیا، اس نے اس کی ہمیشہ عزت کی. آمین. جو لوگ آپ کی ترقی کا وسیلہ بنتے ہیں، جو لوگ آپ کے لیے آگے بڑھنے کا وسیلہ ہیں خدا نے رکھے ہیں، ڈونٹ کراس دیم، ڈونٹ ڈس ریسپیکٹ دیم. ان کی عزت کرتے رہیں اور ان کو کراس نہ کریں، اختیارات کو کراس نہ کریں. یو ول بی ان ڈینجر. آپ مشکل کا شکار ہو جائیں گے. اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی. اختیار ڈیلیگیٹ کر دیا گیا، دے دیا گیا اختیار. آمین. دیکھیں ایک چیز زندگی میں سمجھیں، جب تک ہم کسی کو کچھ کرنے کا اختیار نہیں دیتے تو کوئی سیکھتا بھی نہیں ہے. آمین. کئی دفعہ ہم سارا اختیار اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. اگر آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ ڈیلیگیشن نہیں کرتے، آپ اختیار کو، رسپانسبلٹیز کو تقسیم نہیں کرتے، بانٹتے نہیں ہیں، ٹرسٹ نہیں کرتے، تو کوئی شخص کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتا. دس از ویری امپورٹنٹ. آمین. تو یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے لیکن میں مختصراً بتا رہا ہوں. یہ ہمیں سیکھنا ہے. ایک ہی دن میں کوئی ٹرینڈ نہیں ہو جائے گا.
اور نہ ہی توقع کریں ایک ہی دن میں کوئی ٹرینڈ ہو جائے گا. سپرویژن میں آپ کام کروائیں اور آہستہ آہستہ ڈیلیگیٹ کرنا شروع کریں, بانٹیں اختیار کو, رسپانسبلٹیز کو. آمین آمین. تو فرعون نے اختیار کو یہاں پر ڈیلیگیٹ کیا, اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا, اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کے, یہ آفیشلی جو اس کا دوسرے درجے کا رتھ تھا, آفیشلی یہاں پر ایسے لگتا ہے صرف دوسرا رتھ ایک پہ فرعون بیٹھتا تھا, اور یہ آفیشلی جو سیکنڈ ان کمانڈ جو رتھ تھا, یعنی رتھ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ دوسرے درجے کا حاکم ہے. آمین. ایوری تھنگ واز پلانڈ. تو اس نے انگشتری پہنائی, بڑی کتان سے لباس سے آراستہ کیا, سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا, اور اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو, اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا. ہاللیلویا. یہ ضروری ہے کہ ڈکلیئر کیا جائے. یہ 2-3 آیات میں بہت کچھ جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹیولی سیکھنے کی باتیں ہیں, انتظامی طور پر سیکھنے کی باتیں, آرگنائزیشنز کو رن کرنے کی باتیں, ترتیب اور ڈسپلن لانے کی باتیں ہیں. آپ خود ان پہ غور کریں گے, آپ کو سمجھ آئے گی. ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو سمجھ آئے گی. یہاں پر ہر ایک چیز میں بھید پایا جاتا ہے. تو نہ صرف اس نے اختیار دیا بلکہ اعلان کروا دیا کہ اب یہ ہی از ان سیکنڈ ان کمانڈ, یہ دوسرے درجے کا حاکم. آمین آمین. اور فرعون نے یوسف سے کہا, میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا. جو کچھ ہوگا اس ملک میں اب تیری مرضی سے ہوگا. اور فرعون نے یوسف کا نام صفنات فانی رکھا, اور اس نے اون کے پجاری پوتیفرا کی بیٹی آسنات کو اس سے بیاہ دیا. تو اب دیکھیں, یوسف تربیت کے عمل سے گزرتا گزرتا اپنی جگہ پر پہنچ گیا. آمین. اب وہ مصر کا حاکم بنا دیا گیا ہے, اب یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے, اب یہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, اور اب اس کا گھر بھی بسا دیا گیا. آمین. اس کی شادی بھی کروا دی گئی ہے. وہ کدھر پہنچے تو صحیح بندہ کہتے سارے نہ پہلے مصیبت پئی ہوندی ہے, بیاہ دی مصیبت پئی ہوندی ہے. بیاہ کرا دو, میرا بیاہ کرا دو. اور کہیں پہنچے تو صحیح کوئی. خدا نے آدم کو بھی پہلے کام دیا تھا, پھر ہوا دی تھی, کہ ہوا نے پھر وہ کام خراب کیا. ایسے ہی ہے نا. یہاں پر یوسف کی لائف میں بھی ہمیں نظر آتا ہے, ہی واز سیٹلڈ. آمین. وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا, ایک مقام پر پہنچ گیا تھا. پھر فرعون نے اس کے لیے یہ جو اون کا پجاری تھا, یہ سن گاڈ جو ہے سورج کا دیوتا, اس کا پریسٹ تھا, پجاری پریسٹ اس کا تھا. اور یہ ان کو سیئرز بھی کہا جاتا تھا, دیکھنے والے. یہ مصر میں بڑے عزت دار سمجھے جاتے تھے, کوئی عام سا گھرانہ نہیں تھا یہ. اگرچہ یہ غیر قوم سے تھا, اگرچہ یہ, لیکن یہ یاد رکھے ابھی تک شریعت نہیں آئی تھی, ابھی تک شریعت نہیں آئی تھی, ابھی تک یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم غیر قوموں میں شادی نہ کرنا. اور اس کے علاوہ یوسف کے تخت کو, یوسف کے مقام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے فرعون نے اس گھرانے میں سے لڑکی کو لیا, تاکہ مصری
फिरौन यूसुफ को कबूल करे, आमीन, कि अब ये हमसे ही है, आमीन। हर बात में विजडम पाई जाती है। तो एक इज्जतदार घराने, हम यहाँ पर जो सीख सकते हैं वो इज्जतदार सीख सकते हैं। एक इज्जतदार घराने से हमने जाके मिलाप करना है, और इज्जतदार बाइबल के मुताबिक वही है जो ऑफ कोर्स जो खुदा से डरता है, आमीन। सो जब मैं ये सिखाता हूँ कि कोई रूहानी शख्स है, वो आप जब शादियाँ करते हैं तो वो देखे, तो इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि कोई रूहानी शख्स है तो लड़े से बैठा है। I'm not teaching this। मेरी बात की समझ आ रही? हमारी प्रायोरिटीज जो, हमारी तरजीहात जो हैं, जब हम बच्चों के रिश्ते करते हैं तो वो सबसे पहली तरजीह ये है कि वो ख़ानदान और वो बेटा या बेटी वो खुदा में हो। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता जी वहाँ से रिश्ता आ रहा है, वहाँ पर हम शादी करा लें या कर लें, कोई सवाल नहीं बनता। अगर नाहवार जगह है तो बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि नाहवार जुए में ना चुको। वेरी सिंपल। मैं अगर आपको कह भी दूंगा करा लें तो मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ? नो, सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन चूंकि हमने अपनी बात मनवानी होती है कई दफ़ा, तो फिर अभी इधर उधर ही आने। और मैं आपको बताऊं कि यूसुफ की मिसाल हो सकता है, जिन्होंने सुन लिया लैके आ जाए, उन्हें भी तो गैर कौन की शादी की, और फिरौन ने उसको ये वाइफ दी थी, ये समझना, आमीन। और उस वक्त शरीयत भी नहीं थी, आमीन। और हमें कोई रेफरेंस नहीं मिलता कि आसनात ने यूसुफ पर नेगेटिव असर डाला हो, बल्कि मनस्सी और इफ्राइम, आगे हम पढ़ेंगे, आसनात से पैदा हुए, और वो बाद में जाके हमें इसराइल के 12 कबीलों में नजर आते, आमीन, हालेलुया। और ये ख्याल किया जाता कि आसनात पर यूसुफ का इम्पैक्ट था और वो खुदा की तरफ आ गई थी। बाइबल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जिस कदर यूसुफ खुदा से डरता था और जिस कदर उसमें खुदा का रूह काम कर रहा था, हिकमत और दानिश काम कर रही थी, तो बीवी को तो ताबियाकारी सकता होगा कि नहीं? ये नहीं कि मार कोट के ताबिया करे, ये कोई बिब्लिकल वे नहीं है। ये सिखावांगा तेनों बुखावांगा राह, है ना? ये मशहूर लतीफ़ा बना हुआ ना, बाइबल में से लतीफ़ा बनाया हुआ, बीवी को कोटते हुए कहता सिखावांगा तेनों बुखावांगा राह, तो को थलो की कहती है ना हो घोड़िया खचरा तो सही उसने भी ये बनाया, तो किसने लतीफ़ा है, लेकिन ये घोड़ों खच्चरों वाला ही काम है, बीवी पर हाथ उठाना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। और ये एक और भी बात कहूँ, मैंने खुद भी देखा, कई बीवियाँ चांदियाँ भी लेके उन्होंने हाथ से चुकिया जाए, ऐसा वो नाक में दम, मेरे सामने कई दफ़ा मैंने देखा है। ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट कर देती कि फिर बंदा फिर हो किसी जगह रहता ही नहीं है। मैं इनकरेज नहीं कर रहा, ध्यान से सुने, मैं अब ये बीवियों की बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप भी ध्यान रखें कि मजबूर ना कर ले। एक तो ਤੁਹਾਡਾ बंदा खुदा से नहीं है, तो तुम होर ਉਹਨੂੰ भड़काई जाओ तो फिर मार ही खानी हैगी। फिर आगे ये नहीं दसना कि मैं की किया है, आगे दसना उन्हें मैनू मारिया, तो भैड़ा फिर बंदे ने बनना ही है, ज़ाहिर उन्हें मारिया है, उसको ही कहना सबने। कोशिश करे मर्द चाहे जो भी हो जाए वो अपना हाथ रोक के रखे, ये बिब्लिकल नहीं है। और बीवी भी इस बात का ख्याल रखे कि आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना करें कि आपका खावंद, आपको पता है उसका टेम्परामेंट क्या है, अपने साथी का ही नहीं थानू पता, तो फिर बस फिर आप ऐसी सूरत हाल ना बनाए कि कुट खान वाले काम आप करो। अगेन मैं फिर से वो बात कर रहा हूँ, मैं स्टेज से ये इनकरेज नहीं कर रहा कि शौहर अपनी बीवियों को मारें, ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। लेकिन अगर वो शौहर पहले ही खुदा तो दूर है, तो बीवी भी एक इंतजा, क्योंकि बीवी ने करना क्या होता है, कम ही होती है कोई जो आगे से हाथापाई करे, उन्हें बोलना तो छड़ना ही नहीं होता ना, उन्हें बोली जाना तो उन्हें कुटी जाना, ऐसी है ना, उन्हें अगो बोली जाना तो उन्हें कुटी जाना।
डोंट डू इट। दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारी है। आमीन आमीन। तो इस बात को समझे, ये सवालात आते हैं कि क्यों यूसुफ जो है वो गैर कौम में ब्याया गया। तो मैंने आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दी है, और आई पर्सनली बिलीव कि डेफिनेटली अगर रूत मुआबी होकर खुदावंद के पास आ सकती है, हालांकि उसका शोहर भी मर गया था, उसका ससुर भी मर गया था, उसकी सास नौमी जिंदा थी सिर्फ, तो यूसुफ की खिदमत हमें और बड़ी नज़र आती है। आमीन। यूसुफ का इम्पैक्ट हमें और बड़ा नज़र आता है। हालेलुया। यूसुफ के अंदर खुदा का खौफ था। आई स्ट्रांगली बिलीव के उसकी बीवी जो है वो खुदावंद के पास आ गई होगी। और यूसुफ 30 वर्ष का था जब वो मिस्र के बादशाह फ़िरौन के सामने गया, और उसने फ़िरौन के पास से रुखसत होकर सारे मुल्क मिस्र का दौरा किया। आमीन। तो जितना ब्याह हो गया, उसके बाद उसने फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना शुरू की। उसने सारे मुल्क मिस्र का दौरा किया, और अर्जानी के 7 वर्षों में अफराद से फसल हुई, और लगातार सातों वर्ष हर किस्म की पूरश जो मुल्क मिस्र में पैदा होती थी जमा कर करके शहरों में उसका ज़ख़ीरा करता गया। हर शहर की चारों तरफ की पूरश वो उसी शहर में रखता गया। दिस इज द विजडम। बजाय कि उठा के कहीं और लेके जाता, हर शहर में वो ज़ख़ीरा कर रहा था। आमीन। अगर लाहौर में जमा हो रही तो लाहौर में, शेखुपुरा में तो शेखुपुरा में, और वहाँ पर वो मैनेजर्स मुकर्रर कर दिए गए थे। आमीन। एक प्रॉपर ऑर्डर हमें यहाँ पर नज़र आता है। और यूसुफ ने गला समंदर की रेत की मानद नहायत कसरत से ज़ख़ीरा किया। हालेलुया हालेलुया। देखिए कैसी इसकी कैलकुलेशन थी। उसने कहा 5वां हिस्सा लो, और 7 सालों में समुंदर की रेत की कसरत जितना उसने जमा कर, उसकी कैलकुलेशंस कम नहीं थी। आमीन। यहाँ तक के हिसाब रखना भी छोड़ दिया, कसरत हो गई, हिसाब भी बंद हो। अब उनको ये पता है, लेट से जब उन्होंने कैलकुलेट किया कि इतनी आबादी है, इतना हमें गला चाहिए, तो उनको पता था हमारे पास कितना मौजूद है। कैलकुलेशन में उनके पास एंड हो गया था कि बस ये कैलकुलेशन हमारे पास। और अब हिसाब रखना कब छोड़ा? जब हिसाब रखना मुश्किल हो गया। समझ आ रही मेरी बात की? एक पॉइंट पर उनको पता कि जितना हमें चाहिए वो मौजूद है, और हिसाब से जब बाहर हुआ तो अब कसरत से जमा हो रहा। अब उनको ये पता अब हमारे पास वाफर है, अब जो जमा हो रहा है वो वाफर है। आमीन। और ये वाफर किसके लिए जमा हो रहा था आगे आपको समझ आएगी। और काल से पहले ओन के पुजारी पोतीफरा की बेटी आसनात के यूसुफ से 2 बेटे पैदा हुए, और यूसुफ ने पहलोठे का नाम मनस्सी ये कहकर रखा कि खुदा ने मेरी और मेरे बाप के घर की सब मशक्क़त मुझसे भुला दी। अब वक्त नहीं है कि अब मनस्सी और इफ्राहिम पे बात करें, आप इनको खुद से स्टडी करें। हर चीज़ आपको जो है वो नहीं पढ़ाई जा सकती या सिखाई जा सकती। आप एक नाम को खोलेंगे, आप उस पर स्टडी करना शुरू करेंगे, आप बाइबल की सैर करना शुरू कर देंगे। आमीन। इसके नाम का मतलब जब आप इस पे गौर करेंगे, खुदा ने मेरी और मेरे बाप के घराने की सब मशक्क़त भुला दी। आमीन। उसने ये कहकर, इसलिए नाम जब रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू है। और दूसरे का नाम इफ्राहिम ये कहकर रखा कि खुदा ने मुझे मेरी मुसीबत के मुल्क में फलदार किया, फ्रूटफुल। इसका मतलब भी फ्रूटफुल है इफ्राहिम। और अर्जानी के वो 7 वर्ष जो मुल्क मिस्र में हुए थे तमाम हो गए, और यूसुफ के कहने के मुताबिक काल के 7 वर्ष शुरू हुए। आमीन। खुदा का कलाम जो किया गया था वो पूरा हो रहा। अर्जानी तो हो रही थी, कसरत तो हो रही थी, लेकिन अगर टालना पड़ता तो, लेकिन खुदा ने कहा था जो ताबीर हुई थी वैसे ही हुआ। आमीन।
اور سب ملکوں میں تو کال تھا. کہاں پر کال تھا؟ کہاں پر کال تھا؟ سب ملکوں میں. پر ملک مصر میں ہر جگہ، کہاں پر؟ ہر جگہ خورش موجود تھی. اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے. فرعون نے مصریوں سے کہا یوسف کے پاس جاؤ. فرعون نے کیا کہا؟ یوسف کے، جس کو مقرر کیا تھا، کہا اس کے پاس جاؤ. ہاللیلویا. جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو. اور تمام روئے زمین پر کال تھا. یوسف اناج کے کھتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا. اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے، کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا. کہاں کال پڑا تھا؟ کہاں پڑا تھا؟ ساری زمین پر، صرف مصر میں نہیں تھا. ایک شخص یوسف جو خدا سے ڈرتا تھا، جو دانش مندی اور عقل مندی تھی. 1%. کتنے لوگ؟ ایک شخص. بولیے ایک شخص. کیا ایک شخص کی کوئی ویلیو ہے؟ بولے نہیں ہے کہ ایسے کر رہی سی. کیا ایک شخص کی اہمیت ہے؟ کون کہتا ہے؟ اونچا ہاتھ کھڑا کرو جڑا کہتے ہیں. اب نیچے کر. کون کہتا نہیں ہے؟ ہاں جی یس. اگر خدا ساتھ نہیں ہے. A person، ایک شخص یوسف، اور ایک طرح پوری زمین پر کال. آمین. ایک شخص کو خدا نے استعمال کیا. ہاللیلویا. جو میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں آپ پوری دنیا کے کسی مسئلے کا بھی حل ہو سکتے ہیں. اگر یوسف ہو سکتا ہے تو آپ نہیں ہو سکتے. کون کون سمجھتا کہ وہ کسی بڑے مسئلے کا بھی حل ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو اپنے ارد گرد دیکھو کہیں سمجھتے نہیں میں کتنے. اب دیکھیں میں ہاتھ بھی تاڑے کو کھلوائے گا کہ ہاتھ بھی چکو، کہیں دے ہاتھ ہوتے ہی نہیں. پھر سے میں پوچھتا ہوں، کون کون یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو خدا دنیا میں کسی بڑے مسئلے کے حل کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ اونچا ہاتھ کھڑا کرو، اونچا کرو. کون کون سمجھتا ہے نہیں کر سکتا خدا؟ اچھا نہیں بڑی کوئی نہیں ہاتھ کھڑا کر گیا. ہاں بڑی بھی کر دے، نہیں بڑی بھی کر دے. اے کی چکر ہے؟ اے تو مینوں سمجھا دو، میں تو نہیں گلاں سمجھانا ہے. کیا مینوں سمجھاؤ؟ اس سے پہلے کہ آپ کچھ کریں، یو نیڈ ٹو ایکسپیکٹ. آپ کو یہ توقع تو کرنی ہے. اچھا اس میں جو ہے نا وہ جو سمجھتے ہیں کئی جنے ان کی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہوں شاید، تو جو کہتے ہوں گے تو بھائی صاحب میرے دیکھنے دے میں ہاتھ کھڑا کرنا ہی پینا. لیکن ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ابلیس کا جھوٹ ہے. یہ ابلیس کا یو آر ویری امپورٹنٹ پرسن. آپ ایک شخصی بڑے اہم شخص. ہٹلر بھی ایک ہی تھا. ہٹلر بھی تو نے تباہی مچا دی تھی. اتنے لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کروا دیا. اور ایسے بہت سارے منفی بھی ایک ہی نظر آتے ہیں ہمیں جنہوں نے بڑا نقصان کیا، بہت ظلم کیا لوگوں پر، بڑی بڑی مصیبتوں کی بھی وجہ بنے ہیں. ایک ہے نا. لیکن اس کے برعکس ہمیں یوسف بھی ایک نظر آتا ہے. آمین. آپ یوسف کی طرح ہو سکتے ہیں کیونکہ خدا کا روح آپ میں ہو سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے آپ پوری دنیا کے کسی مسئلے کا حل نہ ہو. پاسبل ہے. ہر ایک کا بلاوا فرق ہے.
لیکن ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر کے مسائل کا تو حل ہوں، آپ اپنی کلیسیا کے کسی مسئلے کا تو حل ہوں، آپ اپنے ایریا کے کسی مسئلے کا تو حل ہوں۔ فائنڈ آؤٹ کریں خدا نے آپ کو کس سلوشن کے لیے کھڑا کیا۔ اگر یوسف کو ساری زمین پر کال میں ساری زمین کے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے خدا نے کھڑا کیا تھا، تو آپ کو بھی تو کسی نہ کسی کام کے لیے کھڑا کیا۔ یہ چیلنج ضرور اس ٹیچنگ کے دوران رکھیں۔ آپ مسئلے کا حل ہیں، آپ مسئلے کی وجہ نہیں ہیں۔ بول دیں ذرا ایک دفعہ بلند آواز سے، کہیں میں مسئلے کا حل ہوں، مسئلے کی وجہ نہیں۔ ایک دوسرے پر بولیے، آپ مسئلے کا حل ہیں، آپ وجہ نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کو کہو، مینوں نہ کہو، ایک دوسرے کو کہو۔ آمین آمین آمین۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ سچائی ہے۔ کیوں ہم یہ دلیری سے یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے وہ ہم پر صادق آتی ہے۔ خدا کا روح ہم میں رہتا ہے، خدا کا روح ہم میں، ہم وجہ نہیں ہیں اور ہم وجہ بنیں گے نہیں، مسائل کی وجہ نہیں بنیں گے۔ جہاں کہیں آپ کو یہ لگے کہ آپ مسئلے کی وجہ بن رہے ہیں تو یوسف کی سٹوری یاد کر لیں، یوسف کی سٹوری یاد کر لیں کہ میں مسئلے کی وجہ نہیں بنوں گا۔ بیک آف، پیچھے ہو جائے، مسئلے کی وجہ نہ بنے، مسئلے کا حل بنے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور جو خدا نے آپ کے اندر رکھا ہے اس کو دنیا میں، فیملی میں، اپنے ارد گرد بہتری کے لیے استعمال کرنا شروع کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بند کریں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو خدا یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہاللیلویا۔ خدا کے راستے پر آئیے دعا کرنا شروع کریں۔ گلوری گلوری گلوری، ہاللیلویا۔ رابارا شاکھا بارا بارا بارا، سب دعا کرنا شروع کریں، سب دعا کریں۔ یو آر دا سولوشن آف یور پرابلمس، آپ بہتوں کے مسائل کا حل ہیں۔ آمین آمین۔